मैंने वक्त देखने के लिए रोशनी की थी, लेकिन कमरे में रोशनी होते देखकर शुजा ज़ैदी और राम प्रकाश चले आए। क्यों सिकंदर साहिब, क्या नींद नहीं आ रही? शुजा ज़ैदी ने आते ही सवाल किया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैंने टालने वाले अंदाज से मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं इसे अपनी कैफियत तो सुना नहीं सकता था कि मैं किस वाक्य को याद करते हुए अब तक सो नहीं सका हूँ, और ना ही इसे बता सकता था कि मार्गरेट कौन है और उस रात सलीम शेरवानी के घर पर मेरी इससे क्या बातें हुई। मैं तो इसे ये भी नहीं बता सकता था कि मेरी ज़िंदगी में एक औरत के रूप में आने वाली मार्गरेट ही पहली शख्सियत है जिसने मुझे ज़िंदगी की कुछ नई जहतों से रोशनास करवाया था। मैं इन दोनों को ये कैसे बताता कि अभी जब मैंने कमरे में रोशनी की थी, तकरीबन वही वक्त हुआ था जब मैं सलीम शेरवानी के घर पर मार्गरेट से ये कह रहा था कि बावजूद इस हकीकत के कि तुम्हारे वसीले से मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सितम सहना पड़ा है, मैं तुम्हारे इस एहसान के बदले में और ये जानते हुए कि तुम्हें भी इस्तेमाल किया गया था, तुमसे ना नफरत करता हूँ और ना ही मुझे तुमसे कोई अदावत है। मेरे इतना कुछ कहने से इसे भी हौसला हुआ, इसने भी लबकुशाई की। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ सिकंदर, इसके बदले मैं अगर अपनी ज़िंदगी भर तुम्हारी बांदी बनकर गुजारूं और इसके सिले में तुम मुझे माफ़ कर दो, तभी मैं समझूंगी कि ये तुम्हारा एहसान होगा। मार्गरेट ने जो कुछ कहा था, मैं इसका कुछ और मतलब समझ बैठा। तुम तो क्या मार्गरेट, मेरी ज़िंदगी में अब कोई औरत नहीं आ सकती? इसने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया था, इसलिए मैं बगैर रुके बोलता चला गया। मैं किसी औरत को धोखा नहीं दे सकता, मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। मेरे लहजे में ज़माने भर की आसियत थी। वो मुझे कुछ देर देखती रही, फिर हौसला करके बोली, सिकंदर, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारी बीवी बन सकूँ। मेरा दर्जा बांदी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम्हारा जहन मुझे कबूल कर सके तो मैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद इसकी ज़ुबान ने इसका साथ छोड़ दिया। तुम्हारा मतलब है तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मैंने हैरतज़दा लहजे में सवाल किया। इसने झुकी झुकी नज़रों के साथ असबात में सर हिला के जवाब दिया। इसके इस अंदाज ने मुझे मज़ीद हैरतज़दा कर दिया था। कहाँ वो मार्गरेट जिसका हर अंदाज खुद सुपुर्दगी का एक नया जाविया लिए हुए था, और कहाँ ये कि इसकी निगाहें नहीं उठ रही थी। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैंने मज़ीद हैरतज़दा लहजे में सवाल किया, और इसने बगैर कोई जवाब दिए मज़ीद सर झुका दिया। कुछ देर हमारे दरमियान मज़ीद कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर मैंने खामोशी का सिलसिला तोड़ा। सब कुछ जानने के बाद भी तुम अपने एहसास गुनाह को कम करने के लिए इस जुल्म को बर्दाश्त करने पर तैयार हो गई, लेकिन मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। मेरे इनकार के साथ ही वो जो अब तक सर झुकाए बैठी थी, इसने गर्दन उठा के मुझे देखा। सिकंदर, मैं अपने दिल की तमाम गहराइयों के साथ ये अल्फाज कह रही हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इसकी आंखों में हौसले की तमाम तर चमक मौजूद थी। ज़्यादा से ज़्यादा यही है ना कि मैं कभी माँ नहीं बन सकूँगी, तो दुनिया में बेशुमार जोड़े ऐसे हैं जो औलाद से महरूम रह जाते हैं। मैं समझूँ कि मैं भी इनमें से एक हूँ। और ये कहते हुए इसका सर एक बार फिर झुक गया। ये अलग बात कि तुम मेरे माजी के किरदार को फरामोश न कर सको। इसका लहजा बुरी तरह कपकपा रहा था, लेकिन फिर भी इसने अपनी बात जारी रखी। बल्कि मैं तुमसे अब भी यही कहूँगी कि मुझे सिर्फ अपनी दासी बनाए रखें। फिर कुछ देर तवक्कुफ के बाद बोली, और ये गलत फहमी भी अपने जहन से निकाल दें कि कोई लड़की आपसे शादी नहीं करेगी, वो या आप शादी के काबिल नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इससे आगे वो कुछ ना बोल सकी कि वो दोनों सलीम शेरवानी और सलीम साजिद कमरे में दाखिल हो रहे थे। शाह साहब फहरिस्त बना रहे हैं कि मिनिस्टर बनने के बाद इन्हें किन किन अफराद को नवाजना है। राम प्रकाश की आवाज़ ने मुझे दोबारा लखनऊ से अपने इस कमरे में पहुंचा दिया जहां मैं इस वक्त मौजूद था। आप भी कैसी बातें करते हैं प्रकाश जी, मैंने खजल होते हुए कहा। कहाँ मैं और कहाँ आप? जो कुछ भी हो पाए, पार्टी के सदर तो बहरहाल आप ही रहेंगे, और इलाके के मसाइल पर हमें आप ही की हिदायत पर चलना होगा। मेरी बात सुनकर वो दोनों मुस्कुराने लगे। फिर राम प्रकाश बोला, शाह साहिब, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और इसके अलावा हर चीज़ हो जाती है। इसके लहजे में किसी हद तक अफसुर्दगी पाई जाती थी। फिर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो दोबारा बोल पड़ा, अब इस इंतखाबात के चक्कर को ही ले लीजिए। हर शख्स कहता है कि पार्टी को हुकूमत पर फोके देनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? पार्टी हुकूमत का दुम छल्ला बनकर रह गई है। इसकी बात सूफी से दुरुस्त थी, इसलिए मैंने दखल अंदाजी से गुरेज किया, और इसने एक लम्हा रुकने के बाद दोबारा बोलना शुरू कर दिया। अकाबरीन हुकूमत को पार्टी उस वक्त याद आती है जब इंतखाबात सर पर होते हैं या मिनिस्टर साहब हल्के के दौरे पर आना चाहते हैं, वरना आम दिनों में तो ये लोग पार्टी के ओहदेदारों को पहचानने तक के रुआदार नहीं होते। राम प्रकाश की ज़ुबान से इसका तजर्बा बोल रहा था, इसलिए मैंने इसे टोकना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन गुफ्तगू जब इस मरहले पर पहुंची तो मैंने कह दिया, मुमकिन अब तक यही होता रहा हो, लेकिन जनता पार्टी की हुकूमत में ये सब कुछ नहीं होगा। मेरा इतना कहना था कि दोनों हंस पड़े। कैसे नहीं होगा? शुजा ज़ैदी बोला, क्या जनता के नेता आसमान से उतरे हैं या किसी और मुल्क से इम्पोर्ट किए गए हैं? इसके लहजे में वही काट थी जो इससे पहले राम प्रकाश के लहजे में थी।
دل کے بہلانے کی حد تک تو یہ خیال اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ حیثیت آپ بھی اسے نہ دیں، ورنہ جب خواب ٹوٹتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ شجاعت کا فکرہ ختم ہونے کے ساتھ ہی رام پرکاش نے پھر کہنا شروع کر دیا، آپ کے جو وچار ہیں اس سمے وہ نتیجہ آنے کے بعد نہیں رہیں گے، یہی زمانے کی ریت ہے اور یوں ہی ہوگا۔ اس کے لہجے میں اتنی خود اعتمادی تھی کہ چاہنے کے باوجود میں اس کی تردید نہیں کر سکا۔ پوری انتخابی مہم کے دوران جہاں اور بہت سی باتیں ہوئی، واقعات ظہور پذیر ہوئے، وہاں ایک عجیب بات یہ بھی ہوئی تھی کہ ابتدائی دنوں میں رام پرکاش اور شجاعت زیدی دریا کے دو متضاد کناروں کی طرح آمنے سامنے تھے، یہاں تک کہ ان میں تلخ کلامی تک ہو چکی تھی۔ لیکن جو دن گزرتے گئے یہ دونوں شیر و شکر ہوتے چلے گئے، بلکہ آخری دنوں میں تو یہ نوبت آ گئی تھی کہ دونوں کی آرا ہر مسئلے پر ایک ہونے لگی تھی۔ رات کچھ زیادہ ہو گئی، میرے خیال سے اب ہمیں بھی سو جانا چاہیے، شجاعت زیدی نے ماحول پر اچانک چھا جانے والی گمبھیرتا کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ صبح مارکے کا دن ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو تازہ دم ہونا چاہیے۔ اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن نیند ابھی میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر جائے۔ میں نے روکنے کی غرض سے کہا، میرے علم میں تو یہ بھی نہیں کہ صبح مجھے کیا کرنا ہوگا۔ آپ کو اس الجھن میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں، رام پرکاش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جس جگہ حسین رضا جیسے شخص موجود ہوں وہاں بقیہ تمام افراد کی حیثیت چہرے پر سہرا ڈالے دولے کی سی ہو جاتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا، صرف اپنے محافظوں کے ساتھ پولنگ اسٹیشنوں کے دورے کرنے ہوں گے اور وہاں موجود کارکنوں اور ووٹروں کے حوصلے بڑھانے ہوں گے۔ شجاعت زیدی نے اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ایک بات اور شاید آپ کے علم میں نہ ہو۔ رام پرکاش نے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے کہا، کل آپ کے ایک دو نہیں پورے 12 چیف پولنگ ایجنٹ کام کر رہے ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ناچیز بھی ہوگا۔ 12 چیف پولنگ ایجنٹوں کی اطلاع نے مجھے چونکا دیا۔ چیف تو ایک ہی ہو سکتا ہے، یہ 12 چیف کچھ سمجھ میں نہیں آئے۔ میں نے اپنی حیرت دور کرنے کے ارادے سے سوال کیا اور وہ دونوں ایک بار پھر مسکرانے لگے۔ قانونی طور پر تو چیف پولنگ ایجنٹ ایک ہی ہے اور وہ ہیں پنڈت دیا شنکر، رام پرکاش نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن حسین رضا صاحب نے یہ کیا ہے کہ کسی طرح چیف پولنگ ایجنٹ کو جاری ہونے والے لیٹر حاصل کر لیے اور انہیں اس ہدایت کے ساتھ قابل بھروسہ لوگوں کو دیے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال پوری طرح کریں، لیکن اپنے دستخط سے کوئی حکم یا ہدایت پولنگ افسروں یا پریزائڈنگ آفیسروں کو نہ دیں تاکہ قانونی گریف سے بچت ہو سکے، اور اگر کہیں اس کی ضرورت پڑ ہی جائے تو وہاں موجود پولنگ ایجنٹ سے دستخط کروا کر اعتراض داخل کروا دیں۔ رام پرکاش کی بات کسی حد تک میری سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بہت سے اٹھنے والے سوال ابھی تک تشنہ تھے۔ لیکن اس کا کیا فائدہ؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کر دیا۔ ایک فائدہ؟ اس کے بے شمار فائدے ہیں، شجاعت زیدی نے گفتگو میں شریک ہوتے ہوئے کہا۔ دراصل چیف پولنگ ایجنٹ کو وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو امیدوار کو ہوتے ہیں، اس نے مجھے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ مثلاً وہ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ اپنے اس لیٹر کی بنیاد پر کسی بھی پولنگ اسٹیشن میں داخل ہو سکتا ہے، اور اگر وہاں کوئی بے قاعدگی ہو رہی ہے تو اسے رکوانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس نے تقریباً وہی باتیں کی جو میرے علم میں تھیں۔ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن اتنے زیادہ چیف بنوانے کا کیا فائدہ؟ میں نے اپنے اصل سوال کی طرح دوبارہ گفتگو کا رخ موڑنے کے لیے کہا۔ جو کام عام حالات میں صرف 2 پولنگ اسٹیشنوں پر ہو سکتا تھا، اب 12 پولنگ اسٹیشنوں پر ایک ساتھ ہو رہا ہوگا۔ شجاعت زیدی کا جواب ایک بار پھر گول مول سا تھا، لیکن پھر فوراً اس نے اپنے قول کی وضاحت بھی شروع کر دی۔ دراصل انتخاب کی بساط کا تمام تر دار و مدار اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ آخری روز اپنی چالیں کیسے چلتے ہیں۔ وضاحت کرتے ہوئے ایک بار پھر تمہید باندھنے لگا، جس سے مجھے کوفت تو ہوئی، لیکن اتنے دنوں میں میری سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ براہ راست کہنے والی بات کو بھی گھما پھرا کر کرنے کا عادی ہے، اس لیے چپ ہو کر اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیتا رہا۔ اور آخری روز چلی جانے والی تمام چالوں کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اپنے ووٹ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بھکوا دو اور مخالف کے ووٹوں کو کم سے کم کاسٹ ہونے دو۔ میرے چہرے پر یقیناً کچھ ایسے تاثرات ابھرے ہوں گے جن سے اس نے محسوس کیا ہوگا کہ اسے اپنی بات کی مزید وضاحت کرنی چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ جن علاقوں سے زیادہ ووٹ ملنے کی امید ہو وہاں پولنگ میں کوئی رخنہ نہ آنے دیا جائے اور تیزی سے ووٹ ڈالے جاتے رہیں، اور جہاں سے کم ووٹ ملنے کی توقع ہو وہاں قانونی یا غیر قانونی طریقے سے پولنگ کی رفتار کو کم سے کم کیا جائے۔ شجاعت زیدی نے وضاحت کرتے ہوئے آخری حصے میں ایک بار پھر سوال طلب بات چھوڑ دی۔ قانونی اور غیر قانونی سے کیا مراد ہے؟ میں نے سوال کیا۔ قانونی طریقہ کار تو پولنگ کی رفتار سست کرنے کا یہ ہے کہ پولنگ ایجنٹ اتنے تیز ہوں کہ وہ ہر ووٹر پر اعتراض کریں اور سوال و جواب میں وقت ضائع کرنے کی کوشش کریں۔ شجاعت زیدی نے اپنی ماہرانہ رائے دینی شروع کی۔ 1 منٹ میں کم از کم 2 سے 3 ووٹر پولنگ بوتھ میں بھگتنے چاہیے، ورنہ باہر رش بڑھتا ہے اور قطار لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، اور لمبی قطار دیکھ کر بہت سے ووٹر پولنگ اسٹیشن آ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اور غیر قانونی طریقہ،
اسے خاموش ہوتا دیکھ کر میں نے پھر سے سکسایا۔ اس میں آپ افواہ کوئی سنسنی خیز پمفلٹ لے کر پولنگ اسٹیشنوں کے باہر فائرنگ اور پولنگ اسٹیشنوں پر قبضہ کر کے اپنی مرضی کے نشانوں پر مہر ثبت کرنے تک کو شامل کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اور یہ سن کر میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ میں کس وبال کو اپنے سر لے لیا ہے۔ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ بھی ہے؟ مجھے فوراً ہی سلیم شیروانی سے اپنی ملاقات یاد آ گئی تھی۔ اس نے واضح طور پر اس جانب اشارہ کیا تھا، لیکن اس وقت میرے سامنے صورتحال اتنی واضح نہیں تھی۔ باوجود اس حقیقت کے کہ میں صحافت سے وابستہ تھا اور میرا شمار ملک کے مشہور ترین کالم نویسوں میں ہوتا تھا، مجھے اس بات کو قبول کرنے میں تعمل تھا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی موجودگی میں غنڈے پولنگ اسٹیشنوں سے پریزائڈنگ افسران کو باہر نکال کر اپنی مرضی کے امیدوار پر مہریں ثبت کرتے ہوں گے، لیکن اب سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ میرے سوال کا شاید دونوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے ان دونوں میں سے کسی نے بھی اپنی زبان کو تکلیف نہیں دی۔ آپ لوگوں کی خاموشی تو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ میرے خدشات۔ اس سے پہلے کہ میری بات مکمل ہوتی، رام پرکاش درمیان میں بول پڑا۔ یہ بات نہیں شاہ صاحب۔ پھر اس نے آنکھوں میں شہزادی سے کوئی بات کی اور شاید اس کی اجازت حاصل کرنے کے بعد بولا، دراصل حسین رضا صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو آخری میٹنگ میں ہدایت دی ہیں وہ اتنی عجیب اور پیچیدہ ہیں کہ ہم میں سے بیشتر افراد کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ مزید کچھ کہنے سے قبل اس کا لہجہ لڑکھڑایا تو شجاع زیدی اس کی مدد کو آگے بڑھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹا راجہ صاحب کے اسلحہ خانہ کی سب سے بڑی توپ حسو قصائی ہے۔ میں یہ نام اور اس سے متعلق اتنے قصے سن چکا تھا کہ تقریباً بور ہو چلا تھا، لیکن شجاع زیدی کی زبان سے حسو قصائی کا نام سن کر پہلی بار مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ حسو قصائی کا اصل نام حسن بخش ہے اور اس کے باپ دادا جدی پشتی طور پر ہمارے مزارے رہ چکے ہیں۔ شجاع زیدی نے حسو قصائی کا تفصیلی تعارف کرواتے ہوئے کہا، خود حسو بھی شروع سے بدماش نہیں تھا، بلکہ بچپن اور لڑکپن میں خاصا سرخ و سفید اور خوبصورت شریف سا بچہ ہوتا تھا، لیکن پھر بری صحبتوں نے اسے خراب کر دیا۔ شجاع زیدی بیچارہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر بات کو طول دے رہا تھا، لیکن کم از کم اس بار میں پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ ہمارے شہر میں ایک پرانا پاپی بابو بھائی پٹیل ہوا کرتا تھا، جس میں ہر طرح کے عیب تھے۔ جوئے کا اڈا چلاتا تھا، کچی شراب وہ فراہم کرتا اور سٹا بھی کھلواتا تھا۔ شجاع زیدی دم لینے کو رکا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ موضوع سے بھٹک رہا ہے، لیکن پھر فوراً دوبارہ اپنے ٹریک پر آ گیا۔ اسی بابو بھائی پٹیل کی نظر کرم حسو پر پڑ گئی اور اس کی خلوت سے نکل کر ترقی کرتے کرتے بدماشی کے اعلیٰ مدارج طے کرنے لگا۔ پہلے بابو پٹیل اس کی سرپرستی کرتا تھا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ استاد کو بھی پیچھے چھوڑ گیا، لیکن ان تمام بدماشیوں کے باوجود وہ بھائی جان کے سامنے دم نہیں مارتا۔ شجاع زیدی نے اپنی گفتگو کا حصہ مکمل کیا تو رام پرکاش نے موضوع آگے بڑھایا۔ پہلے دن سے ہمارا خیال تھا کہ حسین رضا کے اعلانیہ آپ کے ساتھ آنے کی صورت میں حسو بھی چھوٹے راجہ صاحب کے ساتھ نہیں رہے گا، لیکن وہ بدستور وہی رہا، یہاں تک کہ اپنے عقائد سے نفرت پھیلانے والی تقریریں سننے کے باوجود اس کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی۔ رام پرکاش نے جو بات کہی تھی وہ خود بھی اس پر صادق آتی تھی۔ اگر حسو قصائی نے چھوٹے راجہ صاحب کی خالص ہندوانہ اور مسلمانوں کے خلاف تقریریں سننے کے باوجود انہیں نہیں چھوڑا تھا، تو خود پنڈت دیا شنکر جیسے متعصب شخص سمیت رام پرکاش ہمارے کیمپ میں موجود تھا، لیکن میں یہ بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے پرکاش جی، شجاع زیدی نے رام پرکاش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ اگر بھائی جان اسے ایک بار بھی طلب کرتے تو وہ دم ہلاتا ضرور آ جاتا، لیکن سب کے کہنے کے باوجود انہوں نے حسو سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ شجاع زیدی کو اپنے بھائی کی حکمت عملی پر اعتراض تھا، اور صرف یہی نہیں، اب جو انہوں نے ہدایت نامہ جاری کیا ہے وہ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لینے کے مترادف ہے۔ شجاع زیدی کی گفتگو نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ حسین رضا ایک معمولی سی غلطی پر تمام کیے کرائے پر پانی پھیر سکتی تھی، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ میں نے پریشان لہجے میں سوال کیا۔ بھائی جان کی ہدایت کے مطابق حسو سے براہ راست کوئی تصادم نہ مول لیا جائے۔ شجاع زیدی نے نئی ہدایت بتلاتے ہوئے کہا، اگر وہ پولنگ اسٹیشنوں پر قبضہ کر لیتا ہے تب بھی؟ میں نے سوال کیا۔ بالکل یہی ان کی ہدایات ہیں، اس نے وضاحت کی۔ بلکہ ان کی ہدایت کے مطابق اگر اس کے غنڈے ایک علاقے کے پولنگ اسٹیشن پر قبضہ کرتے ہیں تو ہمیں اسے تصادم سے گریز کرتے دوسرے حلقے کے پولنگ اسٹیشنوں پر قبضہ کرنا چاہیے۔ اس طرح تو جو زیادہ علاقوں کے پولنگ اسٹیشنوں پر قبضہ کرے گا وہی جیت جائے گا۔ میں نے بمشکل تمام سوال کیا۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں، رام پرکاش نے میری تردید کرتے ہوئے کہا۔ پورے حلقے میں تقریباً 350 پولنگ اسٹیشن ہیں، اور ان میں وہ زیادہ سے زیادہ 70 یا 75 پر کام کر سکتا ہے، اور جوابی کارروائی میں 30-40 پر ہم یہی کچھ کر گزریں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حسین رضا صاحب کا کہنا ہے کہ ہماری لیڈ بہت زیادہ ہے، اور ہمیں پولنگ والا دن اس طرح گزارنا ہوگا کہ کوئی ایسا بڑا فساد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے پورے حلقے میں ہی پولنگ رکوا دی جائے۔ رام پرکاش نے وہی دلیل دہرا دی جو شاید حسین رضا صاحب نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے دی تھی۔
लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं अब भी यही कहूँगा कि भाईजान को हस्सू किसाई से राब्ता ज़रूर करना चाहिए। शुजा ज़ैदी अभी तक अपने इसी नुक्ता पर अटका हुआ था। किसी हद तक मैं भी इस बात से मुत्तफिक था, लेकिन राम प्रकाश का नज़र से मुख्तलिफ था। जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ज़ाहिर है हुसैन रज़ा साहिब की नज़रों से कैसे ओझल हो सकती है। इसने अपने तौर पर दलील देते हुए कहा, यह भी मुमकिन है कि उन्होंने राब्ता किया हो लेकिन हमें बतलाने से गुरेज कर रहे हों। राम प्रकाश की इस दलील का हमारे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, वो मुझसे शुजा ज़ैदी ने कर लिया। लेकिन इस बात को छुपाने की क्या मसलहत हो सकती है, इसलिए हम दोनों की तर्जमानी करते हुए कहा, यह तो वही बेहतर बता सकते हैं। राम प्रकाश अब भी अपनी बात पर डटा हुआ था। हुसैन रज़ा साहब की तरह के लोग अपने पूरे कार्ड कभी शो नहीं करते, बल्कि हमेशा एक ऐसा हथियार छुपा कर रखते हैं जिसका कोई तोड़ मुमकिन नहीं होता। राम प्रकाश खुद भी एक अरसा से सियासत के मैदान में था, लेकिन जिस अंदाज से वो हुसैन रज़ा साहिब की तारीफ़ें कर रहा था, इससे महसूस हो रहा था जैसे कि स्कूल का बच्चा अपने उस्ताद की तारीफ़ में तारीफ़ी कलिमात अदा कर रहा हो। आप कुछ ज़्यादा ही मुतासिर नजर आते हैं हुसैन रज़ा साहिब से, मैंने इसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा। हुसैन रज़ा साहिब के लिए जो जज्बात मैं रखता हूँ, इसके लिए आपका लफ्ज़ बहुत छोटा है। राम प्रकाश ने बिला तकल्लुफ़ अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा, यह हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे लोग इनकी सलाहियतों से पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा सके, वरना इन्हें तो इस कुर्सी पर होना चाहिए था जहां आज मुल्क के बड़े बड़े जाहिल पराजमान हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता तल्ख होता जा रहा था। हमारा सियासी निज़ाम कुछ इस तरह का है शाह साहिब कि इसमें कामयाबी के लिए आदमी को थोड़ा सा बेगैरत होना चाहिए, और यही इनके पीछे रह जाने का सबब है, वरना तो पंडित दयाशंकर भी इन्हें गुरु तस्लीम करता है। राम प्रकाश ने इस एहसास के साथ ही कह दिया। वो तल्ख होता जा रहा था। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी बात मुकम्मल कर ली।